سوال اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، مجلس میں کیوں آئے ہو؟ اس کیوں کے سوال کو سمجھ گئے تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ عزیزو، انسان کیا ہے؟ کہا کہ عقل ہے۔ دوسری چیز کا پتہ چلا، انسان جسم نہیں ہے۔ جسم کیا ہے؟ جسم زمین کی جمی ہوئی مٹی ہے۔ کیا ہے؟ زمین کی جمی ہوئی مٹی۔ کیونکہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو 6 کلو کے، وقت کے ساتھ ساتھ آپ بڑے ہوتے رہتے ہیں۔ بڑے کیسے ہوتے ہیں؟ نماز پڑھ کے ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے بڑا ہوتا ہے آدمی۔ کیسے؟ دودھ پیے گا، کھانا کھائے گا، پھل کھائے گا، پودے کھائے گا۔ یہ کھانا پھل پودے کیا ہیں؟ یہ زمین سے نکلتے ہیں۔ گویا ہم مٹی کھا رہے ہیں، مٹی کا شیپ الگ ہے، کبھی سیب کا شیپ آ جاتا ہے، کبھی سبزیوں کا، وہ کھاتے ہیں، پھر یہ مٹی اس مٹی میں جاتی ہے، پھر جسم بڑا ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ جو بڑا ہو رہا ہے یہ مٹی ہے، یہ تو نہیں ہے۔ تبھی مرنے کے بعد تو اس مٹی کو مٹی میں ڈالا جاتا ہے، پھر یہ مٹی مٹی بن جاتی ہے، پھر اس مٹی سے کچھ اور پھل بنتے ہیں، پھر کچھ اور انسان بنتے ہیں۔ تو حقیقت یہ جسم نہیں ہے، حقیقت کیا ہے؟ عقل ہے، روح ہے۔ اب آئیے اس سے ابتدا کرتے ہیں، پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ اگر یہ مٹی بیمار ہو جائے، اگر یہ مٹی بیمار ہو جائے، گاڑی پہ سوار ہیں، کبھی فلٹر خراب ہوا، کبھی انجن خراب ہوئی، کبھی کیا خراب ہوا، اس مٹی پر مولا فرماتے ہیں تو راکب ہے، یہ سواری ہے، تو اس پہ سوار ہے، یہ جسم پر تمہاری روح سوار ہے۔ جب یہ مٹی بیمار ہوتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ مثلا آنکھ خراب ہو گئی، گھٹنوں کی تکلیف ہو گئی، شوگر کا مریض ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، کبھی بلڈ پریشر ہائی ہے، کبھی لو ہے۔ آپ نے کہا مولانا آنکھیں خراب ہیں، اس جسم کو بنوانا ہے، تو اس کا میکینک کون ہے؟ ڈاکٹر ہے۔ ہر چیز کا میکینک ہوتا ہے، اس کا میکینک ڈاکٹر ہے۔ کہ مولانا جسم خراب ہو گیا ہے، مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیے، آنکھوں کا علاج کرنا ہے۔ میں آپ کو لے گیا، جب مطب میں داخل ہوئے آپ نے کیا دیکھا؟ کہ اس ڈاکٹر کی اپنی آنکھیں خراب ہیں۔ تو آپ کہیں گے مولانا اس سے علاج نہیں کرواؤں گا، جو اپنی آنکھوں کو ٹھیک نہیں کر سکا وہ مجھے بھی نندھا کر دے۔ کئی لوگوں کو بال لگانے کا شوق ہے، ایران آتے ہیں کہ سر پہ بال لگوانے ہیں، کہ مولانا لے چلیے۔ ایرانی بڑے اچھے طریقے سے بال لگاتے ہیں۔ میں نے کہا چلیے۔ جیسے مطب میں داخل ہوئے کیا دیکھا؟ بال لگانے والا ڈاکٹر خود گنجا ہے۔ تو اس نے کہا مولانا اس سے تو بال نہیں لگواؤں گا، اگر اچھے ہوتے پہلے خود لگاتا، اگر بہتر ہوتے جو اپنا علاج نہ کر سکے وہ میرا علاج کیا کرے گا؟ تو ایک نتیجہ تو یہ نکلا، جسم کی بیماری کے لیے ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے، اور ہر ڈاکٹر نہیں، ایسا ڈاکٹر جس نے پہلے اپنا علاج بھی کیا ہو وہ میرا علاج کر سکتا ہے۔ یہ کس کا تقاضا ہے؟ عقل کا تقاضا ہے۔ ڈاکٹر کا ہونا بھی ضروری ہے، اور ایسا علاج کرے جس نے پہلے اپنا بھی علاج کیا ہو۔ اب یہ تھا جسم، حقیقت انسان ہے روح۔ سوال یہ ہے اگر روح بیمار ہو جائے، جسم کی بیماری کو محسوس کرتے ہو نا، جسم کی بیماری خود کو تکلیف دیتی ہے، روح کی بیماری دوسروں کو تکلیف دیتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، جسم بیمار ہوگا تجھے تکلیف ہوگی، لیکن جب روح بیمار ہوتی ہے تو قاتل سیدہ بن جاتا ہے۔ جب روح بیمار ہوتی ہے تو واقع کربلا رونما ہوتا ہے۔ جب روح بیماری ہوتی ہے تو غاصب حق بنتا ہے، کبھی بہن کا حق، کبھی بھائی کا حق، کبھی بیوی کا حق، کبھی بچوں پہ ظلم کیا، کیونکہ روح بیمار ہے۔ روح کی بیماری کیا ہے؟ روح کی بیماری نظر آتی ہے لیکن آنکھوں میں نہیں، کردار میں۔ روح کی بیماری کیا ہے؟ جھوٹ بولنا روح کی بیماری، شراب پینا روح کی بیماری، نشہ روح کی بیماری، غفلت روح کی بیماری، غیبت روح کی بیماری، حسد روح کی بیماری، تکبر کرنا روح کی بیماری، تعصب کا رکھنا روح کی بیماری، حق کو سن کر حق کو ایکسیپٹ نہ کرنا روح کی بیماری، بت پرستی میں مبتلا ہونا روح کی بیماری، شرک میں مبتلا ہونا روح کی بیماری۔ اب سوال یہ ہے جب روح بیمار ہو جائے تو روح کا ڈاکٹر کہاں سے ڈھونڈوں؟ اگر مجھے جھوٹ کی عادت ہے اس کا علاج کرانے کس کے در پہ جاؤں؟ تو عقل کہتی ہے جس طرح جسم کے لیے ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہو اسی طرح روح کے لیے ڈاکٹر کو تلاش کرو، اور جب آنکھیں خراب ہو جائیں کسی ایسے ڈاکٹر کو ڈھونڈو جس کی اپنی آنکھیں خراب نہ ہو۔ تو اگر تجھے جھوٹ کی عادت نکال دی ہے کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جاؤ جس نے خود زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، جس نے خود زندگی میں شراب نہ پی ہو، جس نے خود زندگی میں کبھی بتوں کو سجدہ نہ کیا ہو۔ تو آج یہ بات ثابت ہوتی
ہے. ہر صحابی کا نام آتا ہے تو آخر میں رضی اللہ عنہ آتا ہے. جب علی کا نام آتا ہے تو آخر میں کرم اللہ وجہہ آتا ہے. کیوں؟ علی کے چہرے میں ایسا کیا ہے؟ فرمایا سب کے چہروں نے بتوں کو سجدہ کیا، یہ واحد چہرہ ہے کبھی بت کے سامنے جھکا نہیں. آج آپ کا مقصد ثابت ہوا کہ شیعوں نے انہی کو امام کیوں مانا، کیونکہ یہ خود کبھی بیمار تھے ہی نہیں. یہ انما یرید اللہ کی منزل پہ فائز تھے، اور نبی ہو یا ولی ہو یا امام ہو، اگر وہ خود ٹھیک ہوگا تو مجھے ٹھیک کر سکتا ہے، اگر وہ خود سچا ہوگا تو مجھے سچا بنا سکتا ہے. تبھی کہتا ہوں فخر کرو، یہ القاب بس تمہارے اہل بیت کو ملے. سیدہ کا لقب ہے صدیقہ کبریٰ، سب سے بڑی سچ بولنے والی بی بی. اب جو سچ بولتی ہے وہی سچ بولنا سکھائے گی. اگر جھوٹوں کے پیچھے لگو گے تو جھوٹ ہی سکھائیں گے، اگر سچوں کے پیچھے لگو گے تو سچ سکھائیں گے. دو باتیں واضح ہو گئیں. جسم کی بیماری کا علاج ڈاکٹر کرتا ہے، ڈاکٹر بھی ایسا جو ماہر ہو. روح کی بیماری کا علاج بھی ڈاکٹر کرتا ہے، ڈاکٹر ایسا ہو جس کے اندر خود روح کی بیماری نہ ہو. اب یہ ڈاکٹر کون ہیں؟ یہ انبیاء ہیں، یہ امام ہیں. سوال اپنی جگہ پہ باقی ہے، مجلس میں کیوں آتے ہو؟ یاد دلا رہا ہوں کہیں بھول نہ جائیں، اور جب جائیں تو یہ سوال ذہن میں رہے. اب دیکھیے پچھلے سال بھی مجلس میں آئے، سیدہ کی شہادت سنی، اس سال بھی آئے. شہادت تو بدلی نہیں، ویسی کی ویسی ہے، پھر سننے کیوں آئے؟ اب جواب دیتا ہوں. جب دل خراب ہو جائے نا، خراب اندر کی بات نہیں ہے، جسمانی طور کی بات کر رہا ہوں. ہارٹ کے پیشنٹ ہو جاؤ تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے. علاج کرنے کے بعد تجھے نسخہ دیتا ہے. 1 مہینہ 2 مہینہ یہ دوا کھانا، دوا کو نسخہ کہتے ہیں، یہ دوا کھانا اور تجھے شفا ملے گی. آپ نے دوا کھائی، پھر 1 مہینے کے بعد چیک اپ کے لیے جاتے ہو کہ دوا نے اثر کیا کہ نہیں کیا. اب میرا روح بیمار ہے، مجھے اہل بیت سے نسخہ لینا ہے. اہل بیت کا مطب کہاں ہے؟ اہل بیت کا ہاسپٹل کہاں ہے جہاں پہ شیعہ جائے اور نسخہ لے؟ اس ہاسپٹل کا نام ہے مجلس حسین بن علی. یہاں پہ آ کے نسخہ لیتے. امام فرماتے ہیں اگر تجھے حر بننا ہے، بیمار ہو، اگر بیمار ہو اور تجھے صحت مند بننا ہے حر کی طرح، تو آ حسین کی مجلس. یہاں تجھے نسخہ ملے گا کہ نماز واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی. یہ کس کے نسخے ہیں؟ یہ اہل بیت کے نسخے ہیں. یہاں آ کر نسخہ لیتے ہو، ڈاکٹر نسخہ دیتا ہے. لیکن سوال یہ، نسخہ لینے کے بعد دوبارہ کیوں آتا ہوں؟ یہاں نسخہ لیا، مصائب میں روئے، کہ مولا حسین آج کے بعد اس دوا پر عمل کروں گا اور اس بیماری کو وجود سے نکال دوں گا. مجلس سے باہر جاتے ہو، اگلے سال پھر چیک اپ کرانے آتے ہو، دوا نے اثر کیا کہ نہیں. یہ بار بار مجلسوں میں آنا اس لیے ہے کہ کیا تم نے اہل بیت کی دوا کھائی کہ نہیں. جسم کا کھانا اور ہے، روح کا کھانا اور ہے. جسم کے کھانے کو چبانا کہتے ہیں اور روح کے کھانے کو عمل کہتے ہیں. جب تک عمل نہیں کرو گے تب تک تجھے صحت نہیں ملے گی. اور مسئلہ کہتے ہیں مولانا اکثر لوگ مولویوں کو پسند نہیں کرتے. میں نے کہا بچہ بھی ڈاکٹر کو پسند نہیں کرتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ بچپنا ہے. اگر عقل مند ہوتے کبھی ڈاکٹر سے نہ بھاگتے. بچہ ہے نا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کہتے سوئی لگائے گا. آج کل تو ایسے بڑے بھی ہیں جو سوئی سے ڈرتے ہیں. یہ بچپنا ہے. اچھا ڈاکٹر اس کا دشمن ہے جو سوئی لگا رہا ہے؟ نہیں، وہ اسے کیا کرا رہتا ہے؟ شفا دینا چاہتا ہے. تو 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. منع حدیث 100 سال تک حدیث کو منع کر دیا گیا. کیوں منع کیا؟ لوگ حدیث سنیں گے تو سوال کریں گے، سوال کریں گے تو جواب کے لیے علی کے در پہ جائیں گے. تو حل ایک ہی ہے کہ حدیث ہی بند کر دو. نہ سنیں گے نہ سوال کریں گے. اب اس نے کہا مولوی آئے گا تو کہے گا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، جھوٹ نہیں بولو. تو حال یہ ہے نہ مولوی آئے
نہ مجھے سننا پڑے، نہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، نہ سوئی لگے گی۔ لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے، اس سے یہ ہوگا ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ گے، ڈاکٹر کا کیا جاتا ہے، بیماری تو تجھے لگے گی۔ جس طرح انہوں نے خدا کی نہیں سنی، آج کرونا وائرس میں مر رہے ہیں، اس طرح تو بھی نہیں سنے گا تو بے دینی کے وائرس میں مر جائے گا۔